والشهداء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خير خلق الله الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے اور اس کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج کا یہ عظیم الشان دن دیکھنا نصیب کیا۔ حاضرین مکرم، دین اسلام اس کو دین فطرت کہا جاتا ہے، اس لیے کہ دین اسلام کے تمام جو شعائر ہیں وہ فطرت کے مطابق ہے، اور کوئی بھی ایسا عمل موجود نہیں ہے وحی الہی سے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے کہ جو فطرت کے خلاف ہو۔ نبی آخر الزمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں موجود جو قبائل تھے ان کے ہاں سال کے اندر 2 دن تہوار منایا جاتا تھا، اور اس دن وہ خرافات اور فضول قسم کے اعمال سر انجام دیتے۔ تو ان سے آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری ثقافت ہے، ہماری تہذیب ہے، اور یہ ہمارے رسم و رواج اور تہوار ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو پھر ان کے متبادل 2 دن منانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور دیکھیے کہ دین اسلام، دین فطرت کیسا ہے کہ جو تہوار منانے ہیں ان میں بھی اللہ کی بندگی، اللہ کے حضور سر بسجود ہونا ہے۔ ایک دن عید الفطر کا مقرر ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا۔ عید الفطر کا دیکھیں کہ ایک مناسبت یہ ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک مکمل ہوتا ہے، اللہ کے کلام نے بھی ہمیں بتایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ جب یہ گنتی کے دن تم پورے کر لو تو پھر اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوئے نکلو۔ اسی لیے ہمیں یہ بتایا گیا، تعلیم دی گئی کہ اس دن عید الفطر کے دن جب ہم گھر سے نکلیں تو تکبیرات پڑھتے ہوئے نکلیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تسبیح، یہ تکبیر اللہ کی کبریائی کا اظہار ہے، اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اور اس کی کبریائی اس لیے بیان کرنی ہے کہ ہمارے کہنے نہ کہنے سے اس کی کبریائی میں فرق نہیں آنے والا. وہ تو بلند ہے، بلند تر ہے، بلند ہی رہے گا، لیکن ہمارا یہ اس کا نام لینا اظہار تشکر کے لیے ہے، شکر ادا کرنے کے لیے ہے کہ مالک کریم تو نے احسان کیا کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں دی، ہمیں تلاوت قرآن کی سعادت دی، ہمیں تسبیح کی، تراویح کی، تلاوت کی، ذکر کی، تو نے ہمیں توفیق دی. تو اپنے پروردگار کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمانوں کا یہ تکبیر بلند کرنا اور پھر اس کا اجتماع کرنا اور جمع ہو کر اپنے پروردگار کے حضور سر بسجود ہونا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ عید الفطر کا اجتماع ایسا ہے کہ اس کی یہ 2 رکعتیں پڑھنا اور اس کا یہ خطبہ پڑھنا ایسا ہے کہ جو شخص مسلمان ایمان کی حالت میں اس نماز عید الفطر میں شامل ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن ایمان کی حالت میں اور صاف کپڑے پہن کر باوضو ہو کر مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہوتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اس نماز سے واپس لوٹتا ہے تو رب ملائکہ کے ذریعے اعلان فرماتا ہے کہ میں نے اس بندے کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا. یہ مسلمانوں کا اجتماع اور اللہ کے حضور سر بسجود ہونا اور شکر ادا کرنا. آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور اتنا پسندیدہ ہے، رب اپنے فرشتوں کے ذریعے اعلان فرماتا ہے کہ میں اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر چکا ہوں. اسی طرح حدیث مبارکہ پہ غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندگان خدا ایک ماہ کے روزے رکھنے کے بعد اور بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد اس دن تکبیرات بلند کرتے ہوئے، حکم یہ ہے کہ بلند آواز سے تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں، ایک رستے سے آئیں اور دوسرے رستے سے واپس جائیں تاکہ رستے کی تمام جو چیزیں ہیں وہ بھی اشیاء بھی آپ کی تکبیرات کی گواہ بن جائیں اور اللہ کے حضور گواہی پیش کریں. اس لیے حکم دیا گیا کہ راستہ بدل کر آئے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سنیے. آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندگان خدا ان رمضان المبارک کے مہینے کے دنوں کو پورا کرنے کے بعد اپنے پروردگار کے حضور سر بسجود ہونے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو رب ملائکہ میں منادی فرماتا ہے، اعلان فرماتا ہے، دیکھو یہ میرے بندے ہیں جنہوں نے میرے حکم کے تحت ایک مہینے کے لیے 30 دنوں کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تلاوت اور تسبیح اور ذکر میں مصروف رہے اور آج یہ میرے حضور بندگی پیش کرنے کے لیے حاضر ہے. حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، سیاستہ میں موجود ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں اب بتاؤ مزدور کی مزدوری مکمل ہو جانے کے بعد کیا صلہ دیا جاتا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں الہ العالمین تو بہتر جاننے والا ہے، تو بہتر عطا کرنے والا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے ان بندگان خدا کی عبادتوں کو بھی قبول کیا اور ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دیا.
حاضرین مکرم، اس لیے اس دن کا نام عید قرار پایا۔ عید کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے لوٹ کر آنا، اور ایک معنی ہوتا ہے خوشخبری لانا۔ تو یہ اہل ایمان کے لیے سال کے بعد لوٹ کر آنے والا دن، خوشخبری لانے والا دن۔ اسی طرح حدیث مبارکہ سے ہم دیکھیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایسی حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان کو جو ملنا ہے، محبت بانٹنا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کا نام عید الفطر ہی کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ اس دن حکم یہ ہے کہ ہمارے اجتماع میں، مسلمانوں کے اجتماع میں وہ شامل ہو جو صدقہ فطر ادا کر چکا ہے، اور نماز عید کے لیے وہ آئے جو صدقہ فطر ادا کر چکا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر کیا ہے؟ کہ دوسروں کی خوشیوں کا خیال کرنا ہے، دوسروں کی تکالیف کا احساس لانا ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک کی وہ جو ساری تربیت تھی، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، وہ بھی اس لیے تھا، وگرنہ جس طرح حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کو تمہاری بھوک اور پیاس نہیں پہنچتی، بلکہ تمہاری نیت اور ارادہ پہنچتا ہے، وہ احساس پہنچتا ہے کہ تمہیں فاقہ کشوں کی بھوک اور پیاس کا احساس دلایا جائے۔ اور اسی طرح یہ جو صدقہ فطر ادا کرنا ہے، یہ بھی اس لیے بتایا گیا، ایک طرف تو یہ کہا گیا نا کہ یہ جو صدقہ فطر ہے یہ تمہارے روزے کے درمیان رہ جانے والی کمی کو پورا کرتا ہے، اور دوسری طرف دیکھیے کہ اس کا پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے کہ جب کسی مستحق کو، جب کسی مجبور کو، اور جب کسی مستحق کی آپ مدد کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کے چہرے پہ خوشی لانے کا باعث بنتے ہیں، اور رب اس دن کو عید کا دن قرار دے دیتا ہے جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے خوشی کا باعث بنتا ہے۔ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، اہل ایمان کو حکم دیا کہ مسلمان کے ساتھ محبت کے ساتھ ملنا۔ کچھ لوگ اس بات سے بڑے تنگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ اس عید کے اجتماع کا مقصد ہی یہی ہے کہ مسلمان جمع ہو۔ جتنی احادیث اور روایات اس پر موجود ہیں ان میں ایک لفظ مشترک ہے، اور وہ ہے مسلمانوں کا جمع ہونا۔ لہٰذا جتنی تعداد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، رب کی بارگاہ میں قبولیت اتنی ہی زیادہ بڑھتی ہے۔ مسلمانوں کا جمع ہونا اور جمع ہو کر پھر ان کا آپس میں ملنا۔ آج دیکھتے ہیں ہم کہ ہم ایک طرف تسبیح، تلاوت، نماز اور تلاوت کی طرف تو مائل ہو چکے ہیں، لیکن دوسری طرف حالت ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے اندر نفرت اور کدورت رکھے ہوئے ہیں، عداوت اور نفاق رکھے ہوئے ہیں۔ تو حاضرین مکرم، یہ عید کی جو برکت ہے، جو رحمت ہے، جو مغفرت اور بخشش کی جو روایات موجود ہیں، ان سب کو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم آپس کی اس نفرت کو ختم کر دیں۔ اللہ معاف کرے کہ اگر کسی سے کوئی ناراضگی ہو گئی ہے تو اس کو دور کریں۔ تو لہٰذا آج کے دن ایک طرف تو وہ جو ماہ رمضان کی ساری عبادتیں ہیں ان کی قبولیت کا لمحہ ہے، ان کی قبولیت کے لیے دستے سوال دراز کرنا ہے، اور پروردگار کے حضور شکر ادا کرنا ہے کہ مالک تو نے احسان کیا، فضل کیا کہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں دی، سحر و افطار کے لمحات دیے، تراویح کا موقع دیا، تلاوت کا موقع دیا، اور اس کے ساتھ رب کا شکر ادا کرنے کا ایک اور جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اہل ایمان کے ساتھ، اپنے اہل ایمان کے ساتھ ملنا ہے، ان کی خبرگیری کرنی ہے۔ اب سنیے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آج عید کا دن ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا عید کا دن ان کا ہے۔ فرمایا عید کا دن ان کا نہیں کہ جنہوں نے صرف صاف کپڑے پہن لیے، عید کا دن ان کا ہے جنہوں نے اپنے گنہگار نفس کو کنٹرول کر لیا۔
سنیے صوفیاء کی بات، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں عید کا دن ان کا نہیں جنہوں نے اچھے کھانے پکا لیے، بلکہ عید کا دن ان کا ہے جنہوں نے اپنے دسترخوان میں کسی دوسرے کو شریک کر لیا ہے۔ تو حاضرین مکرم، صحابہ کرام نے، اہل بیت اطہار نے، اولیاء کاملین نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے، آپ کی حیات مبارکہ سے یہ سبق لیا ہے اور اس پر یہ عمل کیا ہے کہ آج کا دن اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بڑا محدود کر لیا ہے، اپنے دسترخوان کو محدود کر لیا ہے، اور ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہم نے اپنی عقل سے بنایا ہوا ہے، اپنی محنت سے بنایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیے آج کا دن اصل میں خوشی اسی کے لیے ہے، اصل میں خوشخبری اسی کے لیے ہے جو اپنے دسترخوان میں، اپنے رزق میں، اپنے مال و دولت میں جو کچھ رب نے دیا ہے، جتنا بھی رب نے دیا ہے اس میں دوسروں کو شریک کرنا ہے، اور پھر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہیں، چاہے وہ ہمسائے ہیں، چاہے وہ اجنبی ہیں، کہیں بھی جہاں ہماری کوئی نفرت ہو گئی ہے، کدورت بن گئی ہے، دشمنی بن گئی ہے، عداوت بن گئی ہے، حاضرین مکرم عید کی برکت کو پانے کے لیے، اس عید سعید کی جو رحمت کی روایت دی گئی ہے، جو حدیث مبارکہ میں خوشخبری دی گئی ہے، اس خوشخبری کو پانے کے لیے طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنی نفرتوں کو مٹا کر، اپنی دشمنیوں کو مٹا کر، اپنی وہ جو اندر کی کدورتیں اور عداوتیں ہیں ان کو مٹا کر اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ اور جب مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے، آقا کریم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک دو مسلمان بھائی، کلمہ گو بھائی آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں اتنی دیر میں ان کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ مسلمان کا مسلمان کی طرف دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ابھی کچھ مال و دولت کم ہے۔ بتایا گیا کہ بہترین صدقہ صرف مال و دولت سے نہیں ہوگا کہ دولت کی بہت فراوانی ہوگی تو تم صدقہ کرو گے، بلکہ صدقے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ حاضرین مکرم، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ عید کا اجتماع مسلمان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا باعث بننے والا ہے، اور دوسری طرف آقا کریم امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہمارے سامنے آتی ہے کہ مسلمان کا مسلمان بھائی کے ساتھ محبت سے ملنا یہ گناہوں سے کفارے کا باعث بنتا ہے۔ تو آج کے دن میں ایک طرف ہم رب کے حضور سر بسجود ہو رہے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے احسان کیا، ماہ رمضان کی عظیم نعمت ہمیں عطا کی، ہمیں تلاوت قرآن کا موقع ملا، ہمیں سحر و افطار کی سعادتیں ملی، اس کا شکر ادا کرنا۔ اور جانتے ہیں کہ اللہ کے کلام نے ہمیں بتایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، رب کی نعمتوں پر جتنا شکر ادا کرو گے اتنی نعمتیں اور زیادہ ہو جائیں گا۔ ہمارا آج مزاج کیا بن گیا ہے، ہم دوسری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، فلاں نعمت نہیں ملی ہے، فلاں نہیں ملی ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکی ہے، جو حاصل ہو چکی ہے رب کا کلام کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پہلے ان کا شکر تو ادا کرو۔ تو عید سعید، عید الفطر کا یہ اجتماع ماہ رمضان کی ان ساری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا موقع ہے۔
لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے حدیث مبارکہ میں آقا کریم کا فرمان موجود ہے کہ ہمارے اجتماع میں وہ شریک ہو جو صدقہ فطر ادا کر چکا ہے۔ اس لیے کہ حقیقی خوشی ہی یہی ہے، مومن کی حقیقی خوشی ہی یہی ہے، کیونکہ مومن کی جو صفات بتائی گئی ہے نا حدیث مبارکہ میں، آقا کریم نے جو مومن کی صفات بتائی ہے کہ مومن سراپا خیر ہے۔ سراپا خیر کیسے ہے کہ اس کی زبان سے بھی خیر ہے، اس کے عمل سے بھی خیر ہے، اور وہ ہر طرف بھلائی بانٹتا ہے، خیر بانٹتا ہے۔ اس لیے بتایا گیا کہ عید کے اجتماع میں وہ شریک ہو جو صدقہ فطر ادا کر چکا ہے۔ اور حقیقی خوشی ہی یہی ہے کہ جب ہم دوسرے کسی مستحق کی، کسی مجبور کی، اس کی خوشی کا باعث بنتے ہیں۔ عزیز مکرم، اس عید کے اجتماع میں شریک ہو کر تسبیح پڑھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تسبیح پڑھ کر، یہ تکبیر پڑھ کر ایک طرف اپنے کریم رب کا شکر ادا کرنا ہے، سر بسجود ہونا ہے، اور دستے دعا اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے اپنے پروردگار کے حضور اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے اور اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یاد رکھیے وہ جو حدیث میں نے سنائی نا کہ رب فرماتا ہے کہ جیسے ہی بندہ مومن اس عید کی نماز سے نکلتا ہے، رب فرشتوں میں اعلان فرماتا ہے کہ جو ایمان والا اس اجتماع میں شریک ہوا، میں اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ اس میں ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو محبت کے ساتھ ملنا ہے، گلے لگانا ہے۔ جو کوئی دوری بن گئی ہے، جو کوئی کدورت بن گئی ہے، کسی وجہ سے بن گئی ہے، ظاہر ہے رب مہربان ہے، بخشنے والا ہے، اور وہ رب جو اتھارٹی رکھتا ہے، جو اختیار رکھتا ہے، وہ بخشنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ تو بندوں کے لیے بھی حدیث مبارکہ میں بتایا گیا کہ من لا یرحم، کہ رحم اس پر کیا جاتا ہے جو رحم کرتا ہے، مہربانی اس پر کی جاتی ہے جو مہربانی کرتا ہے۔ لہٰذا اس عید کے اجتماع میں رب کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی طلب کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مسلمان بھائیوں سے جو کوئی نفرت بن گئی ہے، کدورت بن گئی ہے، دوری بن گئی ہے، اس کو ختم کرنے کا عہد کرنا ہے، محبت کے ساتھ اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے ملنا ہے۔ یہی اس عید کی برکتیں ہیں۔ اپنے رزق میں، اپنے دسترخوان میں اپنے مسلمان بھائیوں کو شامل کرنا ہے۔ الہ العالمین ہماری آج کی اس تمام اجتماع کو، نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماہ رمضان کی ہماری جو ٹوٹی ٹوٹی عبادتیں ہیں ان کو قبول کرے، اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اس قابل نہیں تھے کہ اس نے ہمیں اتنی عظیم نعمت دی، اور رب اپنے شکر ادا کرنے پر ہمیں اپنی مزید نعمتیں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ابھی تمام حضرات صفحے درست کریں، بچوں کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔